الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ورواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل سب احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، کریم رب کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب الجلال نے ہم سب کو شعبان کے مہینے میں داخل فرمایا ہے، اور رب الجلال سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بزرگان محترم، رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ آج کے اس مقدس نشست میں انشاءاللہ شعبان کے مہینے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ سفر معراج اور واقعہ معراج کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا، اس کو مکمل کر دیا جائے۔ نوجوانان عزیز اور میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمایا، اور معراج کا سفر اور معراج کا واقعہ دنیا کی تاریخ میں بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے، اور بہت ہی بصیرت، بہت ہی نصیحت اور عبرت والا واقعہ ہے۔ عبرت حاصل کرنے والے، نصیحت لینے والے اس واقعے سے بڑی بڑی نصیحتیں حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اور پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد خوشحالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زمین والوں نے زمین تنگ کر دیا تو آسمان والوں نے اپنے دروازے کھول دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکلیفوں، آزمائشوں اور لوگوں نے مصیبتوں کا سلسلہ دراز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کا انعام عطا فرمایا، جو بہت بڑا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ ہے کہ وہ عرش تک پہنچے۔ ہمارا اور آپ کا معراج یہ ہے کہ ہم حضور کے قدموں میں آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی زندگی میں لے کر کے آ جائیں، تو یہ مومن کا معراج ہے۔ ہمارا معراج نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آسمان کی بلندی تک جانا، عرش معلیٰ تک پہنچنا، اور مومن کا معراج نماز ہے۔ مومن کا معراج نماز کو ادا کرنے میں، نماز کو قائم کرنے میں۔ میرے بھائیوں، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے
اس سفر کو جو ہے طے کیا کرایا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا کہتے ہیں بیڑی کا درخت، اس کے پھل مٹکے کی طرح بڑے بڑے پھل، اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کی طرح، حدیث کے اندر موجود ہے۔ بیڑی کا درخت، وہاں سے دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سلسلہ وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے پھر جو ہے عرش معلیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہیں پہ صریف الاقلام ایک جگہ ہے جہاں پہ فرشتے تقدیر کو لکھتے ہیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ میں گئے، رب کریم سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے۔ اس میں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے کہ جو بات چیت ہوئی ہے، جو ملاقات ہوئی ہے، وہ پردے کے اندر ملاقات ہوئی یا بغیر پردے کے۔ تو اس میں کچھ صحابہ کی رائے یہ ہے کہ بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پردے کے، بالکل بالمشافہ آمنے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، دیدار ہوا۔ اور کچھ صحابہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، پردہ حائل تھا، پردہ بیچ میں حجاب تھا۔ بہرحال جب صحابہ میں اختلاف ہے تو ہمیں بھی اختلاف پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو جو چاہے، جو قول لینا چاہے وہ اس قول کو پسند کر سکتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ خاموش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب ذوالجلال کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی، قرآن اس سلسلے میں خاموش ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی کیا کیا باتیں ہوئی، کیا کیا سرگوشیاں ہوئی، کیا کیا آپس میں جو بھی باتیں ہوئی وہ تفصیلات قرآن نے بیان کی، لیکن بات تو ہوئی ہے، کلام ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، لیکن کیا کیا ہوئی ہے قرآن اس سے خاموش ہے، تو ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے، معراج کے 3 قیمتی اور انمول بے مثال تحفے۔ نمبر 1، اس امت کو نماز کا تحفہ ملا اسی سفر معراج میں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، آخری 3 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور نمبر 3، اس امت کے ہر فرد کی مغفرت کا اعلان اور مغفرت کی بشارت اور خوشخبری اللہ نے دی ہے، اگر وہ شرک نہ کرتا ہو اور اس نے جو ہے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، یعنی کبیرہ گناہ کی حالت میں نہ مر جائے۔ کبیرہ گناہ اگر ہو گیا تو اس نے توبہ کر لیا، تو شرک کے علاوہ اور کبیرہ گناہ کے علاوہ سارے امت کی، سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے۔ یہ 3 انعام رب ذوالجلال نے اس واقعے سفر معراج میں اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ سب سے پہلے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، لے کر کے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو کیا ملا؟ اے اللہ کے نبی، آپ کو کیا ملا؟ بارگاہ خداوندی سے کیا لے کر کے آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ، 50 نمازوں کی فرضیت لے کر کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیے اور کم کرائیے، جائیے اور اس میں کم کروائیے، اس میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کے تخفیف کی درخواست کی کہ اللہ اس میں کچھ کم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ہٹا دیا۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا پھر کم کروائیے۔ اس طریقے سے تقریباً 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے مطابق 10 کر کے گھٹایا گیا اور ایک روایت کے مطابق 5 کر کے گھٹایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آتے رہے، جاتے رہے۔ جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، 5 وقت کی نمازیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ پھر دوبارہ جائیے اور اس میں بھی کم کروائیے، کیونکہ میری امت بنی اسرائیل جو ہے وہ
وہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھ پاتی تھی۔ آپ کی امت تو ویسے بھی جو ہے طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوں گی، وہ کہاں سے ادا کر پائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی استحییت، مجھے اب شرم آ رہا ہے، اب مجھے جانے میں شرم آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائیں۔ مجھے اب اس میں گھٹانے میں اور کم کروانے میں اور اس میں مزید سفارش کرنے میں مجھے شرم آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے یہ 5 نمازوں کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے کر کے آئے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلَ، کہ میرے یہاں بات اٹل ہوتی ہے، جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اے میرے محبوب، آپ کے درخواست کرنے پر، سفارش کرنے پر میں نے اگرچہ 45 گھٹا دیا، لیکن یاد رکھے آپ کی امت سے کہہ دیں کہ آپ کی امت میں سے جو بھی 5 نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا 5، لیکن بدلہ اس کو پورے 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بِهَذَا الْخَمْسِ خَمْسِينَ حدیث کا لفظ ہے، اس 5 میں ہی 50 کا بدلہ اس کو ملے گا، 50 کا اجر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو بھی امت 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، اس کو جو ہے اگرچہ وہ 5 پڑھے گا، لیکن اجر و ثواب اس کو پورے 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ذرا سا اندازہ لگائیں کہ ہمیں وہ آخری نبی، اللہ کے لاڈلے نبی، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا انعام مل رہا ہے۔ اس امت کی عمریں کم ہیں، لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے وہ لامحدود ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں اور وہ جسمانی اعتبار سے بھی بہت طاقتور ہوتے تھے، لیکن اس امت کی عمریں کم رکھی گئی، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے، یہ جو بھی عمل کرے گا اس عمل میں جو بدلہ ہے اجر و ثواب لامحدود رکھا گیا۔ یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ اللہ رب الجلال نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کو بے شمار ایسے مواقع سے عطا فرمایا ہے اور ایسی چیزیں عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ امت ان چیزوں کی قدر کر لے تو خدا کی قسم یہ پچھلی امتوں سے کئی گنا زیادہ آخرت میں اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 تحفے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر جو ہے جب مکہ میں آ کر کے اپنے واقعے کو بتایا تو کفار مکہ نے مذاق کرنا شروع کر دیا، یہ محمد کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ایک رات میں جو ہے یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، ساتوں آسمان، عرش معلیٰ، جنت دوزخ کے سیر کر کے کیسے آ گئے؟ سب کفار مکہ نے مذاق اڑایا، سب نے انکار کیا، لیکن جب بات پہنچتی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کان تک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر محمد نے یہ کہا ہے تو پھر اس میں کوئی جو ہے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر میرا محمد یہ کہہ رہے ہیں واقعی تو پھر وہ بالکل سچ ہے، اگر میرا پیغمبر میرے نبی کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر موقع پر گواہی دینے والے، ہر موقع پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، ہر موقع پر سب سے پہلے اقرار کرنے والے، اسی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ نماز جیسی عظیم الشان تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ 5 وقت جب بندہ اللہ کے در پہ حاضر ہوتا ہے اور اپنے سر کو جھکاتا ہے تو پھر اس کو کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز صرف چند حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، نماز خالق اور مخلوق کے درمیان ایک گفتگو کا نام ہے۔ نماز صرف سجدوں کا نام نہیں ہے، نماز اپنے خالق حقیقی سے رابطے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں،
نماز میں دنیاوی، دینی، اخروی، جسمانی، روحانی ہر اعتبار سے بے شمار فوائد اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی نماز کے اندر۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ نماز پڑھو گے تو کامیابی تمہیں ملے گی۔ قلبی سکون، روحانی سکون، دل کا سکون، حقیقی سکون نماز کو ادا کرنے میں ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں ہے۔ حقیقی سکون مال اور دولت اور پیسے میں نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں نماز کو برباد کر کے نہیں، نماز کو ضائع کر کے نہیں، بلکہ نمازوں کو آباد کر کے، اللہ کے گھر کو آباد کر کے ہی ہمیں پرسکون زندگی مل سکتی ہے۔ ورنہ دولت ہم کما لیں گے لیکن دل جو ہے سکون سے ویران رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج کی اس نشست میں ہم اللہ سے یہ عہد کریں کہ اے اللہ، ہم سے جتنی نمازیں ہو گئی قضا ہو گئی، لیکن انشاءاللہ مرتے دم تک اب ہماری زندگی سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ مرتے دم تک جو ہے ہماری زندگی سے کوئی نماز ہم قضا نہیں ہونے دیں۔ نماز کے بغیر ایمان والا کہنے کے لائق نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک بندے کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان، کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے ہی پہچانا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے، نماز سے بتایا جائے گا کہ یہ مومن ہے، کلمہ گو ہے۔ نماز ہمیں فرق کرتی ہے، نماز مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو ہے فرق کرنے والی چیز بتایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے گھروں کے اندر بھی مستورات ہماری ماؤں بہنوں کو بھی نماز کی تاکید کریں اور نماز کا ماحول بنائیں۔ کسی بھی حالت میں چاہے بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے۔ دوسرا جو تحفہ ہے وہ تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ آپ قرآن کھولیے، قرآن کھول کر کے دیکھیں گے آخر کی 3 آیتیں بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اس 3 آیت میں ایسی ایسی فضیلت ہے جو صبح کو پڑھ لے گا شام تک اللہ اس کے لیے کافی، شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ اس کے لیے کافی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کتنی خوبصورت اس میں دعائیں ہیں۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری گرفت اور پکڑ نہ کرنا۔ واعف عنا، ہمیں بخش دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارے مولا ہے، تو ہمارے مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ آخر کی 3 آیتیں سورہ بقرہ کی، یہ معراج کی رات اور سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اور شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، بشرطے کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ کر کے غیر توبہ کے نہ مرا۔ ایک مومن کبیرہ گناہ نہیں کر سکتا۔ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا، قتل کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ہو جائے تو مومن کے ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً اس کا ایمان اس کو توبہ پر جو ہے ابھارے، توبہ پر ابھارے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی ہیں، ان سے زنا ہو جاتا ہے، صحابی رسول ہیں، صحابہ سے بھی گناہ ہوا، لیکن صحابہ گناہ پر جمے نہیں رہے، فوراً توبہ، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، یہ عقیدے کی بات یاد رکھیے گا، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں اور صحابہ گناہوں سے محفوظ، یعنی اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اگر کبھی گناہ ہو بھی گیا تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ گناہوں سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نبی کے پاس نہیں جا سکتا، نبی گناہ کے پاس نہیں جا سکتا، اور گناہوں سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ
اس کے پاس آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صحابہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک صحابی ہے، مجھ سے زنا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اقرار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ قد زنیت، مجھ سے زنا ہو گیا۔ یعنی ان کا ایمان ایسا تھا، اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا نا تو وہ پریشان ہو جاتے، بے چین ہو جاتے، اللہ کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو وہ فوراً آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ، یہ زنا ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا، وہ آدمی آ کر کے ادھر جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیرے تھے ادھر جا کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ جاؤ کچھ نہیں ہوا، جاؤ جاؤ، پھر ادھر چہرہ پھیر دیا۔ اس طریقے سے 4 مرتبہ اس نے جب اپنی زبان سے اقرار کیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحقیق کیا، لوگوں کیا یہ ہوش میں تو ہے، کیا اس کی دماغی حالت صحیح ہے؟ لوگوں سے کنفرم کیا، لوگوں نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے، اس کی دماغی حالت ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زبان سے یا تو 4 گواہ ہونے چاہیے یا پھر 4 مرتبہ خود زنا کرنے والا اقرار کرے تو پھر اس پر حد جاری کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ اور اس پر اللہ کا حکم اور قانون جاری کرو۔ چنانچہ ان کو جو ہے سنسار کر دیا گیا، یہی زنا کی سزا ہے اسلامی حکومت میں، تو ان کو پتھر سے مار دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے جیسی توبہ کی ہے، اللہ اکبر، وہ توبہ مدینے والے پر اگر ڈال دی جائے سب کے گناہ معاف ہو جائے، ایسی توبہ کر۔ جب اس کو رجم کیا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، ندامت اور شرمندگی کی جھلکیاں اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، مدینے والے سب پر اگر اس کے توبہ کو ڈال دیے جائیں تو اس کے اثر سے سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایسے توبہ کرتے تھے صحابی رسول۔ تو صحابہ سے اگر کچھ غلطی ہوئی ہے، کچھ چوک ہوا ہے، تو وہ بھی اس لیے تاکہ امت کو پتہ چلے اور امت کے سامنے جو ہے وہ چیز آ جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمیں جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی جانے انجانے میں کوئی خطا ہو جائے تو اس خطا پر ہمیں جمے نہیں رہنا ہے، اس غلطی پر ہمیں اصرار نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی کوئی گناہ جان بوجھ کر کے بار بار کرنا، یہ ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو چھین لینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، اور معمولی سمجھ کر کے اس کو بار بار کریں گے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی جب بار بار کیا جاتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کے جب آدمی بار بار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایمان پر خاتمہ چھین لیتا ہے، آخری وقت میں ایمان چھین لیتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے گناہوں کو ہلکا سمجھ کر کے بار بار کرتا رہا، زندگی میں بار بار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں ایمان چھین لیا۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کوئی خطا گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے گھر میں آ کر کے توبہ کرنا چاہیے، فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا جو انعام دیا وہ یہ دیا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ تیری امت کے جو ہے وہ معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کر کے بغیر توبہ کے نہ مرا ہو، یعنی توبہ کر کے مرا ہو۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ مشرک اگر نبی کا بیٹا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، انہوں نے شرک کیا اور مشرکوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو توبہ کر لو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، طوفان سیلاب آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ نہیں، اگر سیلاب آئے گا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، بلندی پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا جو عذاب، جو سیلاب آنے والا ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، تم کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جاؤ۔ بہرحال وہ اپنے شرک پر جمع رہا، بالآخر وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج آیا اور موج کے تھپیڑوں میں وہ نبی کا مشرک بیٹا بھی جو ہے اس میں پر برباد ہو گیا اور اس کے لپیٹ میں آ گیا۔ تو میرے بھائیو، شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے۔
شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے جس کو چاہے، وہ اللہ کے اختیار پر ہے۔ تو یہ 3 انعام ہے، ان تینوں انعام کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ معراج کا واقعہ ہمیں جو ہے، اور معراج کے سفر سے یہ جو 3 چیزیں ہمیں ملی ہے، کی قدر کرنی ہے۔ اور بھی اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شعبان کا جو مہینہ ہے یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے وہ یہی مہینہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہفتے میں 2 دن ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سا 2 دن؟ تو صحابی نے کہا کہ ایک جمعرات ایک پیر کے دن آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑتے، لا تدعہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ وہ 2 دن ہیں کہ ان 2 دنوں میں ہمارے اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ 2 دن ذاک یومان تعرض الاعمال الی رب العالمین، اللہ کے بارگاہ میں ہمارے اعمال ان 2 دنوں میں پہنچتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَنْ أُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میرے اعمال جب میرے رب کے پاس پہنچے تو میں روزہ دار رہوں۔ اسی طریقے سے اس صحابی نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یعنی ایک مہینہ ایسا ہے جس مہینے میں آپ بہت کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس مہینے میں آپ جتنا روزہ رکھتے ہیں دوسرے مہینوں میں اتنا نہیں رکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا مہینہ؟ تو صحابی نے کہا کہ شعبان کے مہینے میں آپ بہت کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، ناواقف ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ پورے سال کے اعمال، بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا، فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال جب پہنچے اس مہینے میں سالانہ طور پر، یعنی سالانہ اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے پورے سال کے اعمال اس مہینے میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے بارگاہ میں پہنچے تو میں روزہ دار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے تھے، نفلی روزوں کا، تو ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے رمضان کی بابرکت اور مقدس فضیلت والا مہینہ ایک مہمان کی شکل میں آ رہا ہے، تو ہم اس مہینے کی تیاری اسی مہینے سے ہمیں کرنا ہے۔ اس کے لیے کسی دن کم سے کم روزہ رکھیں تاکہ ہمارا جو ہے کیا ہے، ہمارا ایک مشق ہو جائے، ایک مشق ہو جائے۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں، ساری تیاریاں۔ ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ ایک مہمان کی شکل میں آ رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رجب کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ کھیتی میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، کھیت میں بیج ڈالنے کا مہینہ، اور شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے کھیتی میں، اور جو رمضان کا وہ مہینہ ہے وہ کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کھڑے اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔